اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ملے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد، لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرف مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا، لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر، غازی بن کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے ناتجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ واولئک ہم وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی کا شوربہ۔ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا، وفرعون ذی الاوتاد کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان گناہوں کی پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی الفئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان 2 گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے، تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے، بلکہ 3 گنی تھی۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب طاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے، لأولی الابصار، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ صدق اللہ العظیم۔